السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، دنیا تمہارے قدم آ کر کے چومے گی، اور مال اور دولت تمہارے سامنے ناک رگڑ کر کے آئے گی۔ دنیا تمہارے قدم بوسی کرے گی، تمہارے پیروں میں آ کر کے پڑ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے سچے اور اچھے انسان ہیں، ان سے زیادہ کوئی سچا پیدا نہ ہوا، نہ ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔ جب اتنے بڑے سچے اور اچھے اور پکے جاندار اور شاندار انسان نے یہ بات کہی ہے تو اس میں 150% صداقت ہی صداقت ہے، سچائی ہی سچائی ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس بات کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب ہے۔ میں آپ کو پورا منظر سناتا ہوں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو قلت مال کی شکایت ہے، اس دنیا میں ہر انسان یہ شکوہ کر رہا ہے، اس دنیا میں ہر انسان یہ رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس تنگ دستی ہے، میرے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، میرے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، روزی روٹی کا کام آسانی سے نہیں بن رہا ہے، میرے بچوں کے اخراجات آسانی کے ساتھ نہیں پورے ہو رہے ہیں، اور میرے اوپر مسائل ہاتھ آئے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ اخراجات میں ٹائٹ ہو چکے ہیں۔ یہی ایک شکایت لے کر کے ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول کے دوست، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو اس شکایت کے دور کرنے کے لیے جو عمل تجویز کیا اور جو رہنمائی فرمائی، جو دعا سکھلائی، جو نسخہ بتلایا، وہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں جب یہ صحابی حاضر ہوئے اور قلت مال کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی، اور کہا میرے اخراجات آسانی کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے ہیں، میرے اوپر تنگ دستی چل رہی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو جو جواب دیا وہ پوری حدیث اور پوری روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک شخص اور ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں آئے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آ کر کے شکوہ کرنے لگے، شکایت کرنے لگے اپنے فقر کا، اپنی تنگ دستی کا، اپنی بدحالی کا، اپنی اسباب کے کم ہونے کا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا، کیا تم وہ وظیفہ بھول گئے اور وہ نسخہ اور وہ دعا بھول گئے، جو وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی برکت سے تمام مخلوقات کے لیے رزق آسمان سے اتارتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول ایسی کون سی تسبیح ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ تسبیح بیان کرنے سے پہلے یوں ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، اور جب آپ وہ تسبیح بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوں سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، پھر جب ٹیک آپ نے چھوڑ دی، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، آپ نے پھر ایک تسبیح اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ میں اپنے تمام فقر و فاقے سے گزر رہے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور اپنی مومنات بہنیں اور مومن بھائیوں کے لیے آج حضور کا بتلایا ہوا وہ نسخہ اور عمل اور وہ دعا ان کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو فقر اور تنگ دستی سے گزرتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ جو تنگ دستی اور فقر والی زندگی گزار رہے ہیں،
مال کی قلت کی جن کو شکایت ہے ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے، آپ کا احسان ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف عمل، یہ دعا نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے۔ ولی اللہ اولیاء نے اس کا تجربہ کیا ہے، اکابرین کا مجرب عمل بھی ہے، اکابرین کا مجرب عمل مت بھی ہو، حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس سے زیادہ صداقت اور سچائی اس نسخے کی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا سیدھے ہو کر کے بیٹھ کر کے کہ جو شخص فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اس بیچ کے پیریڈ میں صبح صادق سے لے کر کے فجر کی نماز کے درمیان کے وقت میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، تسبیح آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ جو بندہ صبح صادق سے لے کر کے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے تک 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھے ہوئے ہر کلمے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس تسبیح کو پڑھتا رہے گا، اور اس کا ثواب اس پڑھنے والے کو کنٹینیو اور لگاتار پہنچتا رہے گا۔ اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی بندشیں کھول دیں گے، حالات کو چھانٹ دیں گے، گرہیں کھل جائیں گی، مصائب اور تکالیف کو ہٹا دیں گے۔ اتنا عظیم الشان نسخہ ہے، اتنا بہترین نسخہ ہے میرے بھائیوں، آپ اس کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں بھی انشاءاللہ اس نسخے کو اب شروع کرنے جا رہا ہوں، اور آپ بھی اس نسخے کو اور عمل اور دعا کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی پریشانیاں چھٹ جائیں گی، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔